عمران ریاض خان کی صابر شاکر سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کچھ تصویریں ان کا ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا ہے. فروری نو پورا پنجاب باہر نکلے حاضر دشمنوں نے جہاں ووٹ چڑھایا ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی جیت ہوئے گی. 8 فیب کو پچھلے سال کیسے ہمارے سے جیت چھینی گئی تھی. اس 8 فیب کو ہمارے پاس بہت اچھا پلان ہے جو الزام جو تھے وہ جعلی تھے اور وہ صرف اور صرف یہ سارا مال اتنی کنٹینٹ ہے جتنی مرضی ڈال دیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ لسٹ ٹی وی. ناظرین، عمران ریاض خان کی صابر شاکر سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کچھ تصویریں ان کا ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا ہے اور خاص طور پہ وہ لوگ کچھ یوٹیوبر جو تھے وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ اے سی لگا ہوا ہے اور یہ معاملات ہے اور عمران ریاض جو ہیں وہ انگلینڈ میں نہیں ہیں، وہ یہیں کہیں ہیں یا کسی نیبرنگ کنٹری میں یا کسی اور کنٹری میں ہیں. خیر، آپ کی اسیسمنٹ غلط ہو سکتی ہے. بہرحال ہم نے سب سے پہلے خبر یہ دی تھی جب عمران ریاض نے لینڈ کیا تھا. البتہ پھر قاسم سوری صاحب کا انہوں نے ذکر کیا اور قاسم سوری صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے کہ انہوں نے کیسے ان کی مدد کی اپنے قبیلے کے ذریعے اور افغانستان سے نکلتے ہوئے وہ جس طرح بھی ایران کے راستے یا جیسے بھی وہ پھر مڈل ایسٹ میں پہنچے. لیکن اس کے بعد کی جو جرنی ہے ان کی اوبویسلی وہ ویزے کے ساتھ ہے، وہ سٹیمپ کے ساتھ ہوگی، وہ باہر ہوگی. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کلیم کر رہے تھے کہ وہ پاکستان سے ہی ان کو جہاز میں بٹھا کے بھیجا گیا، یا پھر کچھ لوگ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو پابندی لگی ہوئی تھی ان کا نام تھا وہ نام ہٹ بھی جاتا ہے اگر آپ اپلیکیشن دیتے ہیں. لیکن میں کسی کو سن رہا تھا، جرنلسٹ ہیں رائے صاحب، وہ یہ بات کر رہے تھے لیکن جب ایک بندہ بھاگ رہا ہے اور کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے تو پھر اس کا نام نکلوانے کے لیے عدالت میں جانا، خیر بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لیتی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران ریاض کو بھاگنا کیوں پڑا، عمران ریاض کو دوسرے ملک میں آنا کیوں پڑا، یہ مین چیز ہے جس کو عمران خان نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. ان کو دکھ ہوا ہے کہ اس کو ملک چھوڑنا پڑ گیا لیکن اپنی جان بچانا فرض ہے، کیونکہ ارشد شریف کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے تھی. باقی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں عمران ریاض کے بارے میں چل رہی ہیں کہ ان کو وہ جو پھر وہی کنٹروورشل چیزیں اس کے اندر ہم نہیں جاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جناب کہ وہ جو خط لکھا تھا جس سے ڈینائل کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ایک جو کانفرنس ہوتی ہے، آرمی کی بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے، اس کا جو اعلامیہ آیا ہے اس کے اندر پہلی دفعہ 2.5-3 سال میں جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا تھا، جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا تھا اس کا ذکر نہیں ہے. نہ پی ٹی آئی کو انتشاری ٹولہ کہا گیا ہے، نہ ڈیجیٹل دہشت گرد کہا گیا ہے، نہ اوورسیز کے بارے میں غلط بات کی گئی ہے، نہ عمران خان کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے. اور سارا فوکس بہت عرصے بعد جو ہے وہ انڈیا پہ، کشمیر پہ اور ان چیزوں کے اوپر اور باقی جو فالٹ لائنز ہیں ان کے اوپر بات کی گئی ہے، جو کہ بہت ہی پازیٹیو ہے، اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشانی ہے اس وقت نون لیگ کے لیے، اور جو نون لیگ اس وقت ماتم کر رہی ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو انگلی کیا تھا وہ ایک دفعہ پھر مکہ بن رہا ہے اور یہ موقع جو ہے اب انہی کے منہ پہ آ کے لگے گا. اور ویسے لگنا بھی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کی عوام کے اندر جڑیں نہیں ہیں اور آپ نے اپنی سیاست کا خود بیڑا غرق کر لیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، اور آپ اپنی جو مین لیڈر ہیں نون لیگ کے وہ اپنی سیٹیں ہار گئے ہیں، تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا تو آگے مستقبل ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا مستقبل تو یہی ہے کہ عمران خان، پی ٹی آئی، ان کے درمیان میں ایک جنگ جاری رہے اور ہمارا مقصد ہوتا رہے. لیکن یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک نہیں چل رہا. بار بار اس وقت اوورسیز پاکستانی، عام آدمی پاکستان کے اندر پریشان ہو گیا ہے، لوگ ذہنی مریض ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا، میں نے کل بھی بات کی تھی کہ وہ عمران خان نے لیٹر لکھا تو ایک بچی جذباتی ہوگی، اس کو علیمہ خان سمجھا رہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس بات کو اینڈ ہونا ہے اور کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہیں سیٹل ہونی ہیں. باقی رہ گئی عمران خان کی اس بات کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ عمران خان نے فوج کو جو خط لکھا ہے وہ جو خط تھا وہ کوئی صلح صفائی کا نہیں تھا، یا وہ خط کوئی منت ترلے کا نہیں تھا. صلح صفائی کا تو اس لحاظ سے تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی ڈومین میں واپس چلے جائیں، آئین کے مطابق آپ کام کریں، جو آپ کا آئین نے حق دیا ہے اس کے مطابق رہیں، اور باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ پولیٹیکل لیڈرز کے لیے چھوڑ دیں جنہوں نے ملک چلانا ہے. تو ایک قسم کی وہ چارج شیٹ تھی.
اس کے بعد جواب اس طرح کا نہیں آیا، اور پھر علی امین گنڈاپور کی جو بات ہے ملاقات کرنے کا انہوں نے اندیا دیا ہے، اور پھر کہا کہ جو زبان سے پھرے گا، یہ پہلے بھی میں کل آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کا پریشان ہونا بنتا ہے، اور اس لیے پھر اب نون لیگ کی طرف سے آپ کو اٹیک بھی نظر آئے گا، اور آپ کو نظر آئے گا کہ نون لیگ جو ہے نا وہ اب کہیں نہ کہیں وہ ایک دوسرا روپ بھی اپنا دکھائے گی، جو بلیک میلنگ والا روپ ہوتا ہے، کیونکہ میٹنگز تو ہوتی رہی ہیں، لندن میں بھی ہوتی رہی ہیں، پلان تو بنتے رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کے پاس جو وہ کہتے ہیں ہوم ورک ان کا اپنا ہوا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ تیسری بات ہم کریں گے کہ جی 8 فروری کو لے کر بڑے زور و شور سے جو ہیں چیزیں جاری ہیں، اور پکڑ تھکڑ بھی جاری ہے، یہ سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ جنید اکبر اور عالیہ حمزہ جن کو نئی ذمہ داریاں دی گئی تھیں، ان کے عزم بہت اوپر ہیں اور وہ زبردست کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم ایک پنجاب کی ایک خاتون ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بھی ان کی کچھ میٹنگز میں یا ان کے کچھ جلسوں میں بھی شرکت کی تھی، کیونکہ ان کی والدہ جو تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک کے اندر بڑی پیش تھیں۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 100 سال سے زیادہ ہے، چند ماہ میں، اگلے 5-6 ماہ میں وہ 101 سال کی ہو جائیں گی۔ وہ پہلے بھی میں ان کا بیان چلاتا رہا ہوں، انہوں نے پنجاب کے اندر اور لاہور والوں کو اور پنجابیوں کو ایک پنجابی میں بیان دیا، یہ ذرا سنیں۔ 8 فروری نو پورا پنجاب باہر نکلے، اے جنے یہ دشمنوں نے اور عمران خان دے دشمنوں نے جہاں ووٹ چڑھایا ہے نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیت ہوئے گی۔ تجھے دیکھنا سارا پنجاب نکلے گا، ہاں انہوں جیت ہوئے گی، اور تھی بیٹھ جاؤ گے جو کا جیتا رہا۔ ماشاءاللہ جی، آپ دیکھیں کہ 101 سال کی ہونے والی ہیں یہ ماں جی، اور کتنی محبت ہے ان کو عمران خان سے۔ بہت ساری ان کی میرے پاس ویڈیو ہیں جس میں یہ بڑی جذباتی ہو جاتی ہیں اور غصے میں گالم گلوچ بھی کر دیتی ہیں، اور یعنی کہ سب کو رگڑ دیتی ہیں۔ تو عمران خان سے بڑا عشق کرتی ہیں، ان کو اپنا بیٹا مانتی ہیں، ہر الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنے جاتی ہیں، ویل چیئر پہ جاتی ہیں۔ ان کی ایک تصویر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ، کہ یہ تقریباً یہ جو پچھلے الیکشن ہوئے ہیں ان الیکشن میں یا اس سے پہلے والے الیکشن میں ہیں، بڑی اچھی صحت تھی ان کی، لیکن اوبویسلی اب تھوڑی اس میں آپ کو ان کی آواز اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس عمر میں ان سے بولا نہیں جا رہا، اور لیکن کیسی محبت ہے دیکھیں اس شخص کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، کہ ان سے جو بڑے ہیں وہ بھی ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور جو چھوٹے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اب ایک چھوٹے کی بھی آپ کو ساتھ ایک پیغام سنا دیتے ہیں۔ شیان علی ایکٹیوسٹ ہیں، 19 سال کے ہیں، ان کا بیان بھی جو ہے بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ انہوں نے 8 فروری کو لے کے کیا کہا ہے یہ بھی ذرا سن لیں۔ پاکستانیوں 8 فیب آ رہے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے 8 فیب کو پچھلے سال کیسے ہمارے سے جیت چھینی گئی تھی۔ اس 8 فیب کو ہمارے پاس بہت اچھا پلان ہے جو آپ سب کو ہم دکھائیں گے 8 فیب کو ہم نے کیسے اس فیشن جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں، اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔